احتیاط کرتا ہے، اور جو بیت اللہ میں لگی بلا تردد انسان اس پر اپنا ماتھا بھی رکھ دیتا ہے۔ نسبت بدلنے سے قیمت کیا ہو گئی؟ دکان بھی ایک ہے، فیکٹری بھی ایک ہے، مل بھی ایک ہے، کپڑا بھی ایک ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک کپڑا حصہ بنا میرے تیرے وجود کا، دوسرا کپڑا حصہ اور غلاف بنا رب کے قرآن کا۔ عام کپڑے کو پہننے سے پہلے کوئی نہ پاک ہوتا ہے اور نہ اس کا تقدس دل دماغ میں ہوتا ہے، لیکن جو کپڑا رب کے قرآن کا غلاف بنا قرآن بعد میں چومتے ہیں، کپڑا پہلے چومتے ہیں۔ نسبت بدلنے سے قیمت کیا ہو گئی؟ سارے بولو بھائی، توجہ رکھیے گا۔ میں نے کتابوں میں ایک عجیب بات پڑھی، توجہ چاہوں گا۔ میں نے کتابوں میں ایک عجیب بات پڑھی کہ میرے پاک پیغمبر اپنے یار غار کے ساتھ ہجرت کے سفر پر جب کیا ہوئے، روانہ ہوئے، مکہ سے مدینہ کو نکلے، اس وقت کا عالمی استعمار، اس وقت کا امریکہ، اس وقت کا سب سے بڑا دین دشمن وہ مشرکین مکہ تھے۔ ان مشرکین مکہ نے دونوں یاروں کا تعاقب اور خبر لانے کے لیے پیچھے اپنے جاسوس اور کارندے روانہ کیے، اور ان کو یہ لالچ دیا کہ جو ان دونوں یاروں کی خبر دے گا اسے انعام بھی ملے گا۔ دونوں یاروں پر کیا رکھا؟ بولو نا سارے، دونوں یاروں پر کیا رکھا؟ انعام رکھا۔ اب توجہ چاہوں گا، ان دونوں یاروں پر یعنی نبی اور صدیق پر جو انعام مشرکین مکہ نے رکھا وہ برابر تھا یا فرق تھا؟ بولو سارے، ایک ہی جیسا انعام رکھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے جی؟ عقل کہتی ہے ایک طرف نبی ہے، ایک طرف صدیق ہے، ایک طرف آقا ہے، ایک طرف غلام ہے، ایک طرف آسمان ہے، ایک طرف زمین ہے، دونوں کے رتبے میں زمین آسمان کا، سارے بولو جی، تو پھر قیمت پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ نبی کی قیمت زیادہ لگتی، صدیق کی قیمت کم لگتی، لیکن دونوں کا انعام برابر کیوں؟ سوال ہے نا جی، دونوں کا انعام برابر کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر میں سادہ سمپل جواب دوں تو یہ جواب بنے گا کہ صدیق کی مصطفیٰ کے لیے قربانی بہت، بولو نا جی، قربانی بہت بڑی تھی، اس لیے قیمت بھی برابر لگی۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا جواب کی چس نہیں بنی، مزہ نہیں آیا، یا شاید کسی کو سمجھ نہ آیا ہو۔ اب میں جس طرح وضاحت کر کے سمجھا کے جواب دوں گا، سمجھ بھی آئے گی، چس بھی آئے گی۔ چس سمجھ دے، بولو تو صحیح۔ اب آپ نے میرا جواب بھی سننا ہے اور میرے جملوں کی چس بھی لینی ہے، مزہ بھی لینا ہے، اور جن کو میرے جملے سمجھ آئیں پھر وہ کوئی زبان بھی چپ نہ رہے۔ اس جواب سے صدیق کی عظمت اور نسبت کا اندازہ ہوگا آپ کو۔ توجہ چاہوں گا، مسلمانوں بتاؤ دودھ میں کیا ملاتے ہو؟ کچھ ہی بولو مسلمانوں۔ اور میں ابھی بھی بات کر رہا تھا کمرے میں کہ بھائی آج کل دودھ میں جو کچھ مل رہا ہے یا دودھ کے نام پر جو کچھ بیچا جا رہا ہے وہ تو حد سے گزرا ہوا، لہذا جو صرف پانی ملاتا ہے وہ بڑا ایماندار ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جو صرف کیا ملاتا ہے؟ پانی ملاتا ہے، وہ بڑا ایماندار ہے، لہذا صرف پانی بھی گل لوے تو شرمایا نہ کوئی۔ دودھ میں کیا ملاتے ہو جی؟ پانی ملاتے ہو۔ اگلی بات چھوڑ دو، صرف پانی تک ہی رہو۔ کیا ملاتے ہو جی؟ پانی ملاتے ہو۔ توجہ کرنا میرے لفظوں پر۔ دودھ میں جب پانی ملا تو دودھ نے بڑا مائنڈ کیا، بڑا محسوس کیا۔ دودھ پانی کو کہنے لگا بھئی سونیا نہ تیری شکل میرے جیسی،
نہ تیرا رنگ میرے جیسا، نہ تیرا روپ میرے جیسا، نہ تیری اوقات کہ تو منہ چاہ کے کدھر بڑا ہے۔ دودھ نے پانی کو کیا کیا جی؟ گلا کیا۔ بھئی تیری کوئی چیز میرے سے ملتی جلتی تو تو منہ اٹھا کے کدھر میرے اندر سیدھا شامل ہو گیا۔ پانی نے برملا اعتراف کیا۔ پانی کہنے لگا جناب مجھے تسلیم ہے، میرا نہ رنگ آپ جیسا، نہ روپ آپ جیسا، نہ شکل آپ جیسی، نہ اوقات آپ جیسی میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات میری بھی مانو آپ، میں ساتھی بڑا وفادار ہوں، میں ساتھی بڑا توڑ تک نبھانے والا ہوں، موڑ کا ساتھی نہیں ہوں، میں قربانی کی اخیر کرتا ہوں۔ دودھ نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو پانی کہنے لگا ایک دفعہ مجھے اپنے اندر مل جانے دے، ایک دفعہ اپنا رنگ میرے اوپر چڑھ جانے دے، جب میں تیرے اندر مل جاؤں گا نا تیرا رنگ بھی میرے اوپر چڑھ جائے گا، پھر کل جب حلوائی حلوے کی دکان پر کڑاہی میں تجھے ڈالے گا، اس کڑاہی کو چولہے پر چڑھائے گا، نیچے چولہا جلائے گا، تو جب چولہے پر پکنے اور جلنے کی باری آئے گی پہلے میں جلوں گا۔ جملے سننا ذرا، پانی نے بولا پہلے میں جلوں گا، پہلے میں سڑوں گا، پہلے بھاپ بن کر میں اڑوں گا، پہلے میری جان جائے گی پھر تیری باری آئے گی، جب تک میں موجود ہوں میری موجودگی میں تجھ پہ آنچ آ جائے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں اتنا باوفا ساتھی ہوں۔ تلگنگ والوں توجہ کرنا، جب دودھ نے یہ بات سنی دودھ کہنے لگا اگر تو واقعتاً اتنا مخلص ہے، قربانی اور وفا کی حد کرنے والا ہے تو پھر احسان فراموش میں بھی نہیں ہوں۔ پانی نے پوچھا وہ کس طرح؟ دودھ کہنے لگا توجہ، دودھ کہنے لگا اگر تو نے قربانی کی مجھ پر اخیر کر دی تو جا میں بھی اعلان کرتا ہوں، کیا یاد کرے گا کل مارکیٹ میں دکان پر جس ریٹ پہ میں بکوں گا وہی قیمت تیری لگے گی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کل مارکیٹ میں جس ریٹ پر میں بکوں گا وہی قیمت تیری لگے گی۔ اب سمجھ آیا کہ صدیق کی قیمت مصطفیٰ کے برابر کیوں لگی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نسبت بدلنے سے قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ اگر ایک عام کپڑا قرآن سے جڑے قیمتی بنے، ایک عام اینٹ بیت اللہ سے جڑے قیمتی بنے، ایک عام گتا قرآن سے جڑے قیمتی بنے، ایک عام امتی رب کے قرآن سے جڑے گا، رب کی نظر میں وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ اللہ ہر فرد کو، ہر شخص کو یہ عالی نسبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں کو بھی رب کے کلام سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین بولو۔ دوسری بات، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورۃ الکہف۔ کیا کہتے ہیں؟ عجیب سورت ہے، شاید اللہ نے اس فتنوں کے دور کے بارے میں ہی اس سورت کو نازل کیا تھا۔ آج کے دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت۔ یہ سورت قدم قدم پر فتنوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب اس کا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ دجال کے فتنے سے بچنا چاہو تو اس سورت سے یاری بولو نا بھائی۔ اس کی تلاوت میں ہر بھائی سے درخواست کروں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے اس سورت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اپنے علماء سے سیکھے اور پڑھے۔ اگر اپنا اور اپنے نسلوں کا ایمان کیا کرنا چاہتے ہو، میں نے ایک بات کر دی، اس حوالے سے غور سے سنیے گا۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف غار والے، اصحاب کہف غار۔ اب وہ واقعہ جو خاص طور پر بیان ہوا آپ نے سنا ہوگا اس سورت کے اندر کہ یہ ایک ملک ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، وہ کافر ہے، دین دشمن ہے، اور اس کی بادشاہت اور حکومت میں ایمان والوں کا ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ جب چند نوجوانوں کو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر ہوئی، انہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اپنے کاروبار کی فکر
توجہ چاہوں گا، کاروبار کی فکر نہیں کی، کار کوٹھی بنگلے کی فکر نہیں کی، بولو کس کی فکر کی؟ ارے بولو کس کی فکر کی؟ یاد رکھیے دنیا میں اللہ نے انسان کو 4 چیزیں قیمتی دی، 3 کا تعلق دنیا سے، 1 کا تعلق دین سے، نمبر 1 مال ہے، نمبر 2 انسان کی جان ہے، نمبر 3 اس کی عزت ہے، نمبر 4 ایمان ہے۔ 3 کا تعلق دنیا سے، ایمان کا تعلق دین سے۔ اب بتاؤ ان 4 چیزوں پر مصیبت مشکل آ جائے، مثلا اگر انسان کی جان پر مشکل آ جائے تو مال کو جان پر، ارے بولو بھائی، مال کی قیمت کم ہے، جان کی قیمت زیادہ، جان پہ بنی تو مال جان پہ قربان، عزت پہ بنی تو مال اور جان دونوں عزت پہ، عزت مال اور جان دونوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور انسان کے ایمان پر اگر بن جائے پھر مال بھی، جان بھی، عزت بھی، سب کچھ ایمان پر، ارے بولو سب کچھ ایمان پر۔ چونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری نظر میں اللہ معاف کرے سب سے کم قیمت ایمان کی، سب سے گھٹیا چیز مال ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ہم سب سے قیمتی چیز، سب سے گھٹیا چیز پر کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں۔ چند ٹکوں کے عوض میں اپنا مال، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے مفاد اور لالچ کی خاطر ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایمان کی قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چند نوجوانوں کی نظر میں ایمان قیمتی تھا، جان کی قیمت، اولاد کی قیمت، باقی چیزوں کی پرواہ نہیں، ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑا اور نکل پڑے کہ بادشاہ ظالم ہے، ایمان خطرے میں ہے، ہجرت کرو۔ علماء نے مسئلہ لکھا، جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں تمہارا یا تمہاری نسلوں کا ایمان خطرے میں ہو وہاں سے ہجرت لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں انسان کا اپنا یا نسل کا ایمان کس میں ہو، خطرے میں ہو، اس سوسائٹی سے ہجرت، بولو نا، ایمان بچاؤ، اس جگہ جا کر ٹھہرو جہاں ایمان محفوظ ہو سکے۔ توجہ چاہوں گا، میں آگے نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ یہ ضروری ہے، آج ہمیں پرواہ نہیں، 4 پیسوں کے لالچ میں یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، بابا پیسہ تو کما لیا لیکن ایمان اپنا بھی اور نسلوں کا بھی داؤ پر لگ گیا نہیں لگ گیا۔ اللہ ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، وہ چلے گئے غار میں اور کوئی جگہ نہ ملی ایمان بچانے کے لیے، غار میں پہنچے، چونکہ رب کے لیے نکلے تھے، نیت خالص تھی، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور غار کو ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ 309 سال تک غار میں نیند مسلط رہی، سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد جب باہر نکلے ماحول بدل چکا تھا، کافر کی جگہ مسلمان، ظالم کی جگہ عادل اور بد کی جگہ نیک بادشاہ نے لے لی تھی۔ باہر کے حالات ایمان والوں کے موافق ہو چکے تھے۔ پتہ چلا جب انسان اللہ کے لیے کوشش کرے، اللہ مخالف حالات کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ موافق بنا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے اشارہ کیا کیا بتانے کے لیے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، مجھے بتاؤ اس دور میں اگر ایمان والوں کے لیے ایمان بچانا مشکل تھا، حالات خراب تھے، تو کیا آج ایمان والوں کے لیے ایمان بچانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آج تو اور زیادہ حالات خراب ہیں بابا۔ اس دور میں تو ایک ظالم سے واسطہ تھا کہ 1 8 2 4 ہوں گے جو رکاوٹ ہوں گے ایمان والوں کے رستے میں۔ یہاں تو قدم قدم پر ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، یہاں تو قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اپنا اپنی نسلوں کا ایمان آج بچانا بھی کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اگر اس دور میں انہوں نے ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں پناہ لی تھی تو تلگنگ والوں آج بھی مجھے اور آپ کو کسی غار کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بولو یار، ایمان بچانے کے لیے کوئی غار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، غار تو چاہیے، ایمان خطرے میں ہے۔ اس تلگنگ میں تو قریب قریب کوئی غار نظر نہیں آتا، کہاں اپنا سر دے جا کر کہاں ایمان بچائیں؟ اور میں بتاتا ہوں، ایمان بچانے کے لیے اپنا اور اپنی نسلوں کا اس دور میں 3 غار ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان 3 غاروں میں سے کسی ایک غار میں بھی پناہ لے لی، یقین سے کہا جا سکتا ہے ایمان محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1 پہلے غار کا نام ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان کی خانقاہیں۔ پہلے غار کا نام
ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان کی سارے بولو ان کی خانقاہ ہے. یہاں جو بھی آ گیا ایمان بچے گا نہیں بچے گا. دوسرے غار کا نام ہے تبلیغی جماعت. اونچی آواز سے بولو یار. اے نا تبلیغی جماعت غار جامد غار نہیں ہے, چلتا پھرتا غار ہے. ہم نہ چاہیں یہ چل کے خود ہمارے دروازے تک پہنچے گا, آئے گا. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے کیسوں کا ایمان میرے رب نے اس غار کی برکت سے کیا کر دیا, بچا دیا. بڑے بڑے چور, زانی, شرابی, ڈاکو, دین کے لٹیرے آج دین پر نچھاور سب کچھ کرنے والے بن گئے. دنیا میں انقلاب آیا اس غار کے ذریعے. اس غار میں بھی جس نے پناہ لے لی اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. تیسرا سب سے بڑا اور اہم غار ہے, اسے کہتے ہیں دینی مدرسہ. تیسرے غار کا نام کیا ہے؟ مدرسہ. ارے بولو کیا نام ہے؟ مدرسہ. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس نے خود اس غار میں یہ اپنی نسلوں کو اس غار میں پناہ دلوا دی, اس کا اور اس کی نسلوں کا ایمان, عقیدہ, نظریہ کیا ہو گیا؟ تو بولو اگر آج ایمان خطرے میں ہے تو نیت کرتے ہو ان 3 غاروں میں سے کسی ایک میں پناہ لیں گے؟ اونچی کہہ دو انشاءاللہ. اس دور کے غار یہی ہیں, فتنوں کے دجالی دور میں اگر ایمان کی بقا چاہتے ہو تو ان غاروں سے اپنا تعلق مضبوط کر. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج کی مجلس کا ایک اہم پیغام ہے, یہ پیغام بھی لے کر جاؤ سارے اور ایک اپنا عقیدہ بھی درست کر کے جاؤ. توجہ, میرا دعویٰ ہے اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ. بولو کیا سکھاؤ؟ سارے بولو کیا سکھاؤ؟ اگر اپنی اولادوں کو دین نہ سکھایا, محض پیسے کمانے والی مشین بنایا, اگر اپنی اولادوں کو دین صرف پیسہ 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 دنیا پر ہی لگا دیا, مدرسوں سے علماء سے اپنے تعلق کو کاٹ لیا, تو کیا ہوگا؟ وہ بے دین اولاد اس کی نظر میں آپ کی کل اوقات آپ کے مرنے کے بعد چاولوں کی 2 دیگوں سے اوپر نہیں. پھر جملہ سنو, بے دین اولاد کی نظر میں آپ کی کل اوقات آپ کے مرنے کے بعد چاولوں کی 2 دیگوں سے اوپر. یہ 2 دیگا بھی میں زیادہ دست دی, شاید یہ بھی زیادہ ریٹ لگا دیا, ورنہ کام آج اس سے بھی آگے جا چکا. وہ کس طرح؟ توجہ, بھلے وقتوں کی بات ہے جب کوئی مر جاتا تھا نا تو مرنے والوں کو کم از کم 40ویں تک یاد. بولو نا, ہر جمعرات دیگیں کھڑکتی, چاول بنتے, خوشبو پھیلتی محلے میں, تو کس کی یاد آتی؟ بولو نا جی. 40ویں تک 4-5 جمعراتیں آ جاتی ہیں. پھر 40واں اور ولیمہ کیا ہوتا تھا؟ برابر لیول کا جناب. 40ویں میں بھی ولیمے جتنا اہتمام, تو ہلچل ہوتی, برادری محلہ اکٹھا ہوتا, چلو 40 دن تو مرنے والا. بولو نا بھائی. اب اللہ بھلا کرے مہنگائی کا, اب تیسرے دن میں 40واں بھی نمٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے تلگم میں کیا رواج ہے, ہمارے پنڈی میں تو یہی ہے, تیسرے دن میں 40واں ایسے ہی نا جی نمٹ جاتا ہے. کہتے جی نہ ساڑھے ٹائم وچ گنجائش تے نہ ساڑی کے وچ گنجائش, اور بابا جی نو نیڑوں ہی نمٹاؤ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تیسرے دن نہیں فارغ کرو, ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو نا یار. ہم تمہیں پہلے سمجھاتے تھے کہ ان چکراں چ ساڑی نہیں مننی, مہنگائی دی من کے بھی نہیں. سمجھ آیا میرا؟ ساڑی نہیں مننی کس دی من کے بھی؟ گھوم پھر کے آئے تو اسی چوک میں ہونا جناب. اگر دین تھا تو جاری رکھتے, چھوڑ دیا تو مانو یہ دین. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم آ گئے نا اسی جگہ پر گھوم پھر کے, 3 دن کی مار ہے, 2 چاولوں کی دیگوں کی مار ہے, بس بھول جائیں گے سارے. آؤ ایک بات سنو, ہم آپ کے ہمدرد ہیں خدا کی قسم. آؤ ہمارے درد دل کو سمجھو ذرا دل سے. مجھ سے ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کیا, عجیب سوال. مجھے کہنے لگا مولانا آپ کا تعلق کس اسکول آف تھاٹ سے ہے, آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرا تعلق اکابر علماء دیوبند سے ہے. بعض لوگ مسلک کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں, شرمایا نہ کرو, سر فخر سے
بولو نا بھائی. اب یہ ایک الگ چورن ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس پر بات کروں گا. جی ہمارا تعارف مسلمان ہے تو صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، یہ حنفی دیوبندی کہلانے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. موقع ملا تو میں اس پر کبھی تفصیلاً بات کروں گا کہ ہم نے مسلمان کے ساتھ حنفی کیوں کہلایا، دیوبندی کیوں کہلایا، اہل سنت کیوں کہلایا. یہ ہمارا دینی شناختی کارڈ ہے. کبھی کوئی ایسا موضوع بنا تو میں اس پر بات کروں گا. لیکن بہرحال میں نے فخر سے بولا میرا تعلق اکابر علماء دیوبند سے. جب میں نے دیوبند کا نام لیا نا تو اگلا مجھے کہنے لگا کہ توبہ 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 توبہ. میں نے کہا یار میں نے تجھے گالی دی ہے، تو نے توبہ توبہ کیوں شروع کر دی؟ توجہ. مجھے کہنے لگا کہ یہ جو دیوبند والے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں تو ہم نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں سن رکھی ہیں. ان کے عقیدے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہم نے تو عجیب سنا. میں نے کہا مجھے آپ سے شکوہ یہ ہے کہ تم سن سنا کے ہم سے بدظن ہو گئے، سن سنا کے ہم سے کیا ہو گئے؟ بدگمان ہو گئے. بابا عقیدہ میرا تھا تو وضاحت بھی مجھ سے پوچھتے نا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں نے جو کہا تم نے مان لیا. بابا پوچھو تو صحیح نہ آگے ہم سے کہ ہمارے متعلق کوئی الزام ہے تو صفائی بھی ہم دیں گے نا. کیا سنا تم نے جو توبہ توبہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہم نے سنا ان دیوبند والوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا نہیں چلتا؟ بولو نا یار. میں نہیں لگا رہا کسی پر فتویٰ، اپنے اوپر لگنے والے فتوے کی کیا دے رہا ہوں؟ صفائی دے رہا ہوں. اتنا تو مجھے حق ہے، غور سے سنو ذرا. وہ جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے جی ان لوگوں کا عقیدہ ہے کوئی ان کا مر جاتا ہے اٹھا کے قبر میں مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، کوئی ایصال نہیں، ثواب نہیں، فاتحہ نہیں، درود نہیں. یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ یہ بھی کوئی نظریہ ہے جناب؟ اٹھا کے مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں، پچھلے کو کچھ پڑھ کے نہیں بھیجتے، کوئی ایصال ثواب نہیں کرتے. یہ سنا ہے. میں نے کہا غلط سنا ہے آپ نے. آؤ میں بزرگوں کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم جتنا مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہم دیوبند والے کرتے ہیں کوئی مئی کا لال نہیں کرتا. بولے بے شک. جو دیوبندی بیٹھا ہے وہ تو بولے بے شک. جو نہیں بھی ہے نا انشاءاللہ میری دلیل سن کر اینڈ تک قائل ہو کے جائے گا انشاءاللہ. بولو بے شک. جتنا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. بابا ہم خیر خواہ ہیں زندوں کے بھی. اور کہنے لگے کس طرح؟ دلیل سنو میری. میرا اپنا مدرسہ ہے پنڈی میں، 600-700 بچے پڑھتے ہیں. میں ایک دن مدرسے سے باہر نکلا، بڑی توجہ، میں ایک دن مدرسے سے باہر نکلا، میرے محلے کے ایک نوجوان مجھے ملا. مجھے کہنے لگا جی آپ سے ایک ضروری بات. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، میں نے ختم پڑھانا ہے. کیا پڑھانا ہے؟ میں نے کہا یہ ضرور پڑھیں گے، ہم ختم مانتے ہیں، ختموں کے منکر. لیکن میں نے کہا جینون ختم پڑھیں گے، ٹھیکے والا ختم. یہ ٹھیکے والا گڑ ہے، یہ ٹھیکے والا گڑ ہے ختم ہے جناب. میں نے کہا جی ابا میرا مرا 5 طالب علم اس مدرسے چوانو، 10 ادھروں آنو، 15 ادھروں آنو. میرے ابے کے لیے چوتھے محلے کا طالب علم بیٹھ کر کیا پڑھے؟ بولو بھائی. اور میں دیکھوں کا طواف کروں، میرے گھر والے سارے کھانے پینے کے چکر میں، اور ابا جی کے ایصال ثواب کے لیے چوتھے محلے کے طالب علم. یہ طالب علم بھی بڑی بادشاہ مخلوق ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارے ایک دوست ہیں کہنے لگے ہماری فیملی میں فوتگی ہو گئی. میں فوتگی والے گھر چلا گیا تعزیت کے لیے. آگے پہنچا تو وہی طالب علم ٹھیکے والے کیا پڑھ رہے تھے؟ بولو نا جی، ختم پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار ہم ماڑی گلے میں آ گیا تو کچھ میں بھی پڑھا. میں نے بھی سپارہ قاعدہ قرآن پاک اٹھایا اور میں نے بھی تھوڑی دیر تلاوت شروع کر دی. شروع میں تو میں سمجھا یہ بچے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب میں نے غور سے ان کو دیکھا، ان دنوں میں کچھ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا تھا اور انہوں نے قرآن پاک کے نیچے ریڈیو چھپایا ہوا تھا. وہ سارے کیا سن رہے ہیں؟ کمنٹری سن رہے ہیں. باہر سے جب بھی کوئی گھر کا بندہ اندر آتا وہ شروع ہو جاتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب وہ نکل جاتا پھر کمنٹری سننا شروع کر دیتے. ادھر میچ ختم، ادھر قرآن ختم، اور پوری کمنٹری اور میچ کا ثواب حاجی صاحب کو بھیج دیا جناب مرنے والے کو. یہ ہوتا ہے ٹھیکے والا. یہ کون سا ہوتا ہے جی؟ ٹھیکے والا ختم.
ہمارے مدرسے میں ایک حافظ صاحب تھے، مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیکیدار بھی تھے ساتھ۔ جب بھی کوئی مدرسے کا کنسٹرکشن تعمیرات کا کام ہوتا نا تو حافظ صاحب کرواتے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب کو بولا جی کہ مدرسے کا تعمیراتی کام شروع ہونا ہے، مٹیریل منگواؤ۔ انہوں نے بلڈنگ مٹیریل والے خان صاحب کو بلا کر کہا خان صاحب کل مدرسے کا کام کرانا ہے، 2 سینکڑے ریت لا دو۔ انہوں نے بولا استاد جی میں لا دوں گا۔ حافظ صاحب کہنے لگے خان صاحب پوری لانی ہے ڈنڈی، تم بتاتے 2 سینکڑے ہو، لاتے 1.5 سینکڑا بھی نہیں ہو، میں چیک کروں گا پوری ریت لانی ہے۔ انہوں نے بولا استاد تم بھی ناراض نہیں ہو جاؤ، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، بتاتے پورا قرآن ہو، پڑھتے 15 سپارے ہو۔ ہم نے کر دیا تو کون سا فرق پڑ گیا جناب؟ یہ ہوتا ہے ٹھیکے والا قرآن۔ بولو صحیح ہے یا غلط؟ اچھا چھوڑو ساری باتیں، دل پہ ہاتھ رکھو، مجھے بتاؤ یار، خدا لگتی بات ہے، میرا والد اگر فوت ہوا، جس درد سے، جس خلوص سے، جس تڑپ سے 1 رکوع قرآن پڑھ کے میں اپنے باپ کے لیے مانگوں گا، کوئی چوتھے محلے کا مولوی مانگے گا؟ ارے بولو یار، ان کا رشتہ دار برادری والا مانگے گا؟ اس لیے کہ جو درد مجھے ہے وہ کسی اور کو، میرا باپ مرا ہے لیکن میرا مسئلہ کیا کہ میرے باپ نے تو مجھے انگریزی سکھائی، انگلش میڈیم پڑھایا، جو ہے وہ دنیا کے دھندے سکھائے، قرآن پڑھایا ہی نہیں، تو میں باپ کے لیے ایصال ثواب کیسے کروں؟ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیکوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ گھر میں کسی کو پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے اس نوجوان سے بولا، میں نے کہا جی ختم مانگتے 1 نمبر پڑھیں گے، ٹھیکے والا نہیں۔ کہتا جی ٹھیک ہے۔ میں نے قاری صاحب کو بلایا، یہ علماء بیٹھے ہیں، ذرا مسئلہ پوچھئے گا ان سے۔ ایک حافظ قرآن 20 منٹ میں 1 پارہ، بولو نا، آرام سے پڑھتا ہے، تو گھنٹے میں کتنے پڑھ لیے؟ 3۔ اب صبح فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں، عشاء کے بعد تک یہ پڑھتے ہیں بچے، ان کے وقفے نکال دو تو ڈیلی کی کلاس کا دورانیہ 10 گھنٹے بنتا ہے۔ گھنٹے میں 3 پارے پڑھے تو 10 گھنٹے میں کتنا ہو گیا؟ قرآن ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ 30 سپارے ڈیلی ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اور جناب ایک مدرسے میں 30 بچے تو کتنے قرآن ختم؟ 30 قرآن، 100 بچے تو کتنے قرآن؟ تقریباً 100 قرآن ختم ہوئے۔ میں نے قاری صاحب کو بلا کر کہا جی 700 بچے اگر پڑھتے ہیں صبح سے رات تک تو تقریباً 700 قرآن ختم ہوئے۔ میں نے کہا 700 قرآن کا ثواب اس کے دادا جی کو بھیج دینا۔ میں نے کہا تم ساری زندگی بھی لگے رہو تو شاید اتنے۔ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ برادری بلاتے ہو، رشتہ دار بلاتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہو، برادری احسان چڑھا کے آتی ہے، زور لگا کے بھی پڑھ لے گی تو کتنا؟ 1 قرآن، اور وہ جب 1 قرآن پڑھے گی وہ بھی لولا لگڑا، اس لیے کہ پڑھنا غلط پڑھ رہے ہیں نا جناب، غلط پڑھ رہے ہیں، ان کا قرآن لانتے بھیج رہا ان پر، غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم زور لگا کے پڑھو گے، 1 پڑھو گے وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں۔ میں نے کہا تمہیں 700 قرآن مل رہے ہیں 1 دن میں، اور 1 نمبر صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ، بولو یہ کتنا بڑا نفع ہے جناب۔ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا استاد جی یہ ثواب میں اج نہیں چاہیے، یہ پرسوں چاہیے۔ مسئلہ سننا ذرا غور سے، یہ ثواب کدوں چاہیے جی؟ توجہ، میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، میں نے بولا یار دادا جی آج مرے یہ پرسوں کا پروگرام ہے، ہو کے آیا کہ واپسی تے تھانوں بھی میں لپیٹی کھڑ سا جناب، اسی تیاری پکڑو میں پرسوں واپسی آ رہے ہیں جناب۔ وہ ایسا بولا ابراہیم علیہ السلام نے، کہتا ہے نہیں جی مرے تو آج ہیں، مرے تو۔ میں نے کہا ایک مسئلہ مجھے سمجھا تیرا احسان مانوں گا۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا ثواب پرسوں کیوں، مرے آج ہیں تو ثواب آج کیوں نہیں؟ جنمن سوال بنتا نہیں بنتا؟ آج مرے ہیں ثواب پرسوں کیوں، آج کیوں نہیں؟ میں نے کہا چلو میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسئلہ سمجھو۔ اگر کسی نوجوان کے والد کو خدا نہ خواستہ پولیس والے پکڑ کر لے گئے، تھانے میں بند کر دیا، بیٹے کو فون آئے آپ کے ابا جی پکڑے گئے، رہائی کا بندوبست کرو، سمجھدار تابع دار بیٹا کیا کرے گا؟ مجھے بولو نا یار، اسی وقت کھانا، آرام، دکان، دفتر سارے کام چھوڑے گا، جب تک بابا جی رہا نہ ہو جائیں بیٹے کو چین نہیں آئے گا۔ ایک بیٹے کو فون آیا آپ کے ابا جی پکڑے گئے، تھانے میں بند ہیں، رہائی اور ضمانت کا بندوبست کرو۔ بیٹا کہنے لگا بھائی 3 تیاڑے ابا جی دی چھترول ہون دیو، اللہ خیر کی تھی کہ میں پرسوں انشاءاللہ، بولو نا، میں نہیں لگاتا فتویٰ، آپ سے پوچھتا ہوں اس بیٹے کو باپ کا تابع دار کہہ دو گے؟
اونچی بولو سارے فرما بردار کہہ دو گے. آپ کہو گے بڑا نالائق بیٹا ہے ابا آج مصیبت میں یہ پرسوں کے انتظار میں کیوں ہے. اب میرے لفظوں کو سننا ذرا غور سے, میں سمجھانے کیا لگا ہوں. میں نے کہا بالفرض اگر بیٹا باپ کو رہا کروانے تھانے نہ بھی جائے, یہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کے تھانے ہیں, سب کہو سبحان اللہ. بندی دینا دینا لے لے بندی بھی اس گندے نظام سے بولو نا استغفر اللہ. لیکن چلو یار میں ذرا ہاتھ بولا رکھنا, بولو یار سبحان اللہ بنتی یا نہیں بنتی. اللہ اس کافرانہ ظالمانہ غیر منصفانہ نظام سے چھٹکارا دے, اسلام کا عادلانہ منصفانہ خلافت راستہ والا وہ نظام ہمیں نصیب فرمائے, اور اس کے لیے عملاً جد و جہد کرنے اور الیکشن میں بھی ان علماء کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑا اوکھا سے جملہ بول بیٹھا ہوں, ٹائم نہیں ورنہ میں تھوڑا تڑکا لاندہ سونوں گی, لیکن چلو یہ ادھار سے توجہ رکھنا جناب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی بیٹا باپ کو رہا کروانے نہ بھی جائے, یہ پاکستان کے تھانے ہیں, یہاں سب کچھ ممکن ہے. ہو سکتا ہے ابا جی تھانے کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی رہائی کے سو جگاڑ اور بیٹے سے پہلے ابا جی گھر واپس, ممکن ہے نا بابا, توجہ چاہوں گا. لیکن وہ مسلمان مر گیا, قبر میں چلا گیا, بولو وہ کس کے تھانے میں چلا گیا؟ اونچی آواز سے بولو. میں اللہ کی قسم قبر کے لیے بھی جو تھانے کا لفظ بول رہا ہوں بڑا چھوٹا ہے, ورنہ اس کی سختی کو تعبیر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ کتنی سخت جگہ ہے. میں تو صرف سمجھانے کے لیے قبر کو تھانہ بول رہا ہوں جناب. مر کے قبر میں چلا گیا, کس کے تھانے میں پہنچا؟ رب کے. اب بتاؤ کسی کی دھوس دھمکی بدماشی عہدہ منصب دباؤ اس رب کے تھانے سے کوئی کسی کو چھڑوا سکتا ہے؟ اونچی بولو سارے. اب علماء سے پوچھنا ذرا مسئلہ آ کر جس مسلک کے بھی ہو, پوچھنا ذرا مرنے والا مر گیا قبر میں چلا گیا, وہ مسلمان جو قبر میں گیا ہر لمحہ منتظر ہے شدت سے کہ پچھلے اس کے لیے ایصال ثواب کرے, پڑھ کے بخشے, کوئی جناب اس کے لیے ایزی لوڈ بھیجے, اس کا کام آسان ہو. توجہ میرے جملے سننے آپ نے. مرنے والا ہر لمحہ انتظار کرتا ہے کہ پچھلے پڑھ کے کچھ بخشیں, وہ تو ایک ایک گھڑی انتظار کر رہا ہے. اور پچھلے اتنے ظالم ہیں, یہ عدالت کے جج کی طرح مرنے والے کو بھی تاریخ پہ تاریخ, نہیں سمجھ آیا میرا, مرنے والے کو بھی تاریخ پہ. جملے بڑے قابل غور سننا. تیسرے دن, پھر 7ویں دن, پھر 10ویں دن, پھر 40واں, پھر اللہ خیر کی تھی سالانہ سالانہ سالانہ. اب توجہ جملے سنو, جن کو سمجھ آئے پھر کوئی زبان چپ نہ رہے. میں دیوبند کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. سالانہ, یہ سالانہ کیا ہے بابا؟ بڑی بے وفا ہے یہ اولاد. رشتہ داروں کو چھوڑو وہ دور رہ گئے, وہ بچے جو تمہاری اولاد ہیں تمہارا خون ہے. اگر اولاد کو دین نہ سکھایا تو بے دین اولاد تمہارے مرنے کے بعد کیا صلہ دے گی تمہیں؟ جس اولاد کی خاطر تم نے اللہ کو بھولا, اللہ کے در کا سجدہ تک چھوڑا, حرام کھائے, رشوت لی, ظلم کیا, قبضے کیے, 2 نمبریاں کی, اور یہ میرے بعد میرے بچے سکھی رہیں, میرے بعد میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. جس اولاد کے لیے تم نے اللہ کی بغاوت تک مول لی ہے, اولاد کے لیے ڈیوٹیاں کی, اوور ٹائم لگائے, 2-2 3-3 نوکریاں کی, لیکن اولاد کو دین نہ سکھایا, اس بے دین اولاد نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کیا صلہ دیا؟ توجہ, جب تک باپ زندہ تھا, باپ سے لینے کی باری تھی تو روزانہ ابا جی پاکٹ منی روزانہ, جیب خرچہ روزانہ, ٹیے ڈیے روزانہ, سگریٹ پان نسوار روزانہ, گاڑی کا کرایہ روزانہ, موبائل کا ایزی لوڈ روزانہ, جوتی کپڑا روزانہ. جب تک باپ زندہ تھا باپ سے لینے کی باری تھی روزانہ. اب باپ مر کے منو مٹی کے نیچے چلا گیا, باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ. نہیں سمجھے میرا جملہ. جب تک باپ زندہ تھا لینے کی باری تھی تو روزانہ. اب باپ مر کے مٹی کے نیچے قبر میں پہنچا, اب کہتا ہے سالانہ. نا 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 نا, ہم دیوبند والے بے وفا نہیں ہیں, ہم
زندوں سے بھی وفا کرتے ہیں، ہم مردوں سے بھی وفا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا باپ سے لیں گے بھی روزانہ تو باپ کو دیں گے بھی روزانہ۔ ہم دیوبند والے ایصال ثواب کے منکر نہیں، فرق اتنا ہے ہم سالانہ والے نہیں، ہم روزانہ والے۔ ہم سالانہ والے نہیں، ہم کس والے؟ ہم کس والے؟ توجہ چاہوں گا، یہ خوش نصیب بچے جن کے سروں پہ آج پگڑیاں باندھی گئی، یہ اس مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، بول یہ سالانہ والے تھے یا روزانہ والے؟ انہوں نے فجر میں بھی پڑھا، ظہر میں بھی پڑھا، عصر میں بھی پڑھا، مغرب میں بھی پڑھا، عشاء میں بھی پڑھا۔ یہ تو اتنے روزانہ والے ہیں نا مدرسوں والے۔ میں ایک دن اپنے مدرسے میں رات کو 2 بجے واپس آیا، بچے ہال میں سوئے ہوئے تھے، میں نے ہال کا چکر لگایا، میں نے دیکھا ایک بچہ چھوٹا سا حافظ قرآن رات کو خواب میں بھی رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہم تو اتنے روزانہ والے ہیں۔ بابا توجہ کرنا، میں بات سمیٹنے لگاؤں، یہ بات پلے باندھ کے جاؤ، پھر دعوت فکر ہے جو دل میں آئے کرنا۔ میرا کام تھا بتانا، تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھنا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت جلیل بزرگوں میں بڑے عالم دین گزرے۔ علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے قبرستان ہے، قبریں پھٹی، سارے مردے قبروں سے، توجہ چاہوں گا، سارے مردے قبروں سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل آئے، کچھ چننے لگے، کچھ چننے لگے۔ ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، مزے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ مردے قبروں سے باہر نکل کر کیا چن رہے ہیں؟ میرے لفظوں پہ توجہ، یہ کیا چن رہے ہیں؟ مردے کہنے لگے یار ہمارے پچھلے بھی سالانہ والے ہیں۔ یہ لفظ میرے سمجھانے کے لیے کیا، ہمارے پچھلے بھی۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کبھی کدھر موڈ ہوئے تو کچھ پڑھ کے، بولو نا یار، کبھی خیال آ جاتا ہے نا ہمارا کچھ ایصال ثواب، چونکہ کبھی کبھی چلو سالانہ نہیں تو ماہانہ تو ہے نا بابا، وہ مہینے میں کوئی ایک دفعہ خیال آ گیا، پڑھ کے بھیجتے ہیں، وہ جو پڑھ کے بھیجتے ہیں نا ہماری طرف، تھوڑا تھوڑا ہے، ہم چن رہے ہیں جلدی جلدی، کدھر اس کو بھی رہنا چاہیے، چن رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا۔ وہ جو ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھا تھا، اس سے پوچھا بھئی تیرا پیچھے کوئی نہیں، تجھے کوئی نہیں پڑھ کے بھیج رہا، تو بیٹھا ہے تو نہیں چن رہا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے بولا یہ سالانہ والے، میں روزانہ والا۔ لفظوں کو سمجھنا، میں کس والا؟ کیا مطلب؟ کہا یہ کنگلے ہیں، میں پیچھے حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا، میں پیچھے حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا، ڈیلی ایک قرآن پڑھ کے بھیجتا ہے۔ توجہ جملے سنو، ڈیلی ایک قرآن پڑھ کے بھیجتا ہے۔ یہ پرچون والے ہیں، میں تھوک والا، ان کا تھوڑا تھوڑا آتا ہے اس لیے چن رہے ہیں، مجھے چننے کی ضرورت ہے، میرا تو تھوک کے حساب سے آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تیرے بیٹے کا اتا پتا نام ایڈریس تو بتا، اس نے بتا دیا۔ صبح یہ بیدار ہوا، جب اس بازار میں پہنچا جہاں کا ایڈریس بتایا گیا تھا، ایک مٹھائی کی دکان پہ پہنچا، ایک نوجوان خوبصورت داڑھی اور چہرے والا مٹھائی گاہکوں کو دے رہا تھا۔ جب گاہکوں کو مٹھائی دے کے فارغ ہوا، یہ بندہ پہنچا، سلام دعا کی، نام پوچھا، وہی نام تھا جو مردے نے بتایا تھا۔ پوچھا کام کیا کرتا تھا؟ مٹھائی بیچتا ہوں۔ کہا تیرا منصب کیا؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کرتا کیا ہے؟ کہا صبح آتا ہوں، ادھر دکان کا تالا کھلتا ہے، ادھر زبان کا تالا کھلتا ہے، ہاتھ میرے کام میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن سے، زبان سے میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ شام کو جب دکان بند کر کے گھر کے بستر پہ پہنچتا ہوں، ایک قرآن پڑھ کے باپ کو ہدیہ کر چکا ہوتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا ایک سپارہ 2 4 پڑھ دیا کر، پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن کیوں ڈیلی پڑھ کے باپ کو بھیجتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے باپ کا با وفا بیٹا ہوں، بے وفا بیٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیسے با وفا بیٹا؟ کہتا ہے میرے باپ جب زندہ تھا اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، قرآن پڑھانے کے بعد پھر مجھے یہ مٹھائی کی دکان ڈال کر دی تھی، تو میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا مٹھائی کی دکان تیرے لیے ہے، رب کا قرآن میرے لیے ہے۔ یہ جو دکان ڈال کے دی ہے نا میں نے تجھے، یہ تیرے لیے ڈالی ہے، اور تیرے سینے میں جو قرآن ڈالا ہے نا یہ کس کے لیے؟ یہ میں نے اپنے لیے ڈالا ہے۔ بیٹا وفا کرنا یہ نہ ہو شام کو دکان کا نفع پورا لے کے لوٹے تو مجھے بھی قرآن کا نفع پورا دینا ہے، اس لیے اپنی جیب
کھل کر کے لاتا ہوں تو باپ کو آدھے قرآن کا ثواب کیوں دوں؟ وفا کا تقاضا یہی کہ میرا نفع بھی پورا مجھے ملے، میرے باپ کو بھی نفع پورے قرآن کا ملے۔ بولو کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ سالانہ والے بنو گے یا روزانہ والے؟ اونچی آواز سے بولو یار۔ روزانہ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی اس روزانہ والے سیٹ اپ کا حصہ بنے، اور آپ سب بھی نیت کرو ہر روز رب کے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کا بیٹا حافظ بنا، آپ کے نفع کا سبب بنا، تو سوچو آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہو۔ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے بڑے بیٹھے، آپ بھی تو کسی کے، بولو نا یار، آپ کے بھی تو کوئی والدین تھے نا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ بچہ قرآن پڑھے گا، اس کا نفع کس کو؟ آپ کی ذات کو۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا بادشاہ تھا نا، اس کا بیٹا حافظ بنا تو بیٹے کی انگلی پکڑ کر اورنگزیب اپنے باپ کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا یعنی میرا بیٹا کیا بن گیا؟ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، خیر مبارک۔ کو خاص خوشی کا اظہار اورنگزیب نے باپ سے پوچھا، ابا جی آپ کا پوتا حافظ بنا ہے، آپ کو خوشی نہیں؟ کہا بیٹا خوش تو ہو، تیرا پتر بنا ہے، میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن میرا پتر یعنی تو حافظ بنے۔ تو خوشی کر، تیرا پتر حافظ بنے، میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن تو بنے گا۔ ایسے تیر کی طرح وہ بات اورنگزیب کے دل پر لگی، اور اسی دن آیا واپس اور قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، اور پلٹ کر اپنے باپ کو اس دن منہ دکھایا جس دن وہ حافظ بن چکا تھا۔ جا کر کہنے لگا ابا جی آج آپ بھی خوش ہو جاؤ، آج آپ کا بیٹا یعنی میں حافظ بن چکا۔ آج کوئی ایسا بیٹا بھی تو ہو نا۔ بڑے کیا ہے؟ بڑوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ بس قرآن مجید کو غلاف پہ لپیٹو اور الماری میں رکھ دو۔ قرآن صرف قسمیں کھانے کے لیے رہ گیا، قرآن صرف برکت کے لیے نئی دکان ڈالی، نیا مکان بنایا، آؤ جی استادی ختم پڑھ لیے، بس قرآن صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گیا۔ نہ 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 میرے پیارو، جیسے چھوٹوں پر قرآن کی تعلیم ضروری، بڑوں کے لیے بھی قرآن کی تعلیم۔ سارے بولو بھائی، حافظ بنو نہ بنو یار، کم از کم اتنی نیت کر لو کہ ہم بڑے اپنا ناظرہ قرآن صحیح تلفظ سے پڑھیں گے۔ کہہ دو سارے انشاءاللہ۔ حافظ بننا فرض نہیں، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ کون کون اس مجمع میں ارادہ کرتا ہے کہ اپنا بیٹا بیٹی حافظ بنائے گا انشاءاللہ؟ اونچا ہاتھ کھڑا کر دو سارے انشاءاللہ۔ سب نیت کر کے جا رہے ہو؟ قرآن کا نور اپنے گھروں تک پہنچاؤ گے، ان مدارس کا دست و بازو بنو گے، ان مدارس کی قدر عظمت محبت دل میں لے کر جاؤ گے۔ سب ڈگریاں، سب منصب، سب عہدے، سب مال و دولت اس وقت تک نفع دے گا جب تک آنکھ کھلی ہے۔ یہ قرآن کی ڈگری اللہ کی قسم دنیا میں بھی نفع، قبر میں بھی نفع، حشر میں بھی نفع دے گی۔ یہ کائنات کی واحد ڈگری ہے جو ہر جگہ ویلڈ ہے، ہر جگہ کام آنے والی، کوئی اور ڈگری کام آنے والی تو یہ ڈگری دلواؤ گے نا انشاءاللہ۔ پروردگار مجھے اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کی بہاروں میں اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب، ان کے رفقا، ساتھی، جامعہ کے اساتذہ، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔